میرے عزیز مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیسا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا کیسا ہے؟ بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز ادا کر رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر ہوا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو آواز دی، لیکن حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے جس وقت آواز دی اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو نماز ادا کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنی نماز جلدی جلدی مکمل کی. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دھیان سے سنیے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ اے ابی، میں نے تمہیں پکارا تو تاخیر سے آنے کا سبب کیا ہے؟ تاخیر سے آنے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس وقت آپ نے پکارا اس وقت میں نماز ادا کر رہا تھا، میں نماز میں مشغول تھا، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکارے تو ان کی بات پر لبیک کہو، آواز پہ لبیک کہو. یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سمجھایا، بتایا کہ اے ابی سنو، آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں بلایا، مصطفیٰ نے جب تمہیں یاد کیا، تو جس حالت میں بھی ہو تمہیں مصطفیٰ کی بات ماننے کے لیے فوراً حاضر ہو. نماز کی حالت میں بھی ہو تو نماز کی حالت میں ہی تمہیں مصطفیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو. روایت میں کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے آیت کریمہ سنی تو ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آئندہ سے یہی ہوگا کہ آپ جب پکاریں گے ابی جس حالت میں بھی ہوگا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. یہاں تک بزرگان دین نے بیان فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو اگر پکارے بلائے اور وہ نماز کی حالت میں ہو اور نماز کی حالت میں ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، ویسے کہ ویسے ہی سلامت و مقبول رہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور نماز میں ضروری ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا خود ارشاد مبارک ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قیام بھی ہمیں بتایا، قرات کا طریقہ بھی بتایا، ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی بتایا، رکوع و سجدہ بھی بتایا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ایمان والا جس کے دل میں نبی کی عظمت ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت و عقیدت ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہو، قیام کی حالت میں ہو اور نبی کے قیام کا تصور تھا، نبی کے قیام کا تصور نہ ہو، رکوع میں نبی کے کا تصور نہ ہو، سجدے میں نبی کا تصور نہ ہو. تو ہم سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ جب تک مصطفیٰ کا تصور ہماری نماز میں شامل نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری نماز قبول ہی نہیں ہوتی. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہابی دیوبندیوں کی بات ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. جو مر گئے قبر میں چلے گئے وہ جانتے ہوگے کہ فرشتے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سنی صحیح عقیدہ مسلمان جب نماز ادا کرتا ہے نماز میں نبی کا تصور ضرور ہوتا ہے. وہ قاعدے میں بیٹھتا ہے، جب التحیات پڑھتا ہے اور تحیات میں جب السلام علیکہ ایھا النبی پہ پہنچتا ہے تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ جب التحیات میں السلام علیک ایھا النبی جب آئے تو اس وقت امتیوں کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ نبی کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے اور نبی پہ سلام پیش کر. یہ امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے. تو میرے عزیز بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ نبی کا تصور لاؤ اور تصور لا کر کے سلام بھیج کرو. تو السلام علیک ایھا النبی بندہ پڑھیں، نبی کا امتی پڑھیں اور نبی کا تصور نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ رب العالمین. کتابوں میں لکھ دیا وہابیوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھ دیا کہ نبی کے تصور آنے کے تعلق سے کتنی بری بات لکھ. یہ لکھ دیا کتابوں میں کہ گائے بیل کا خیال نماز میں آ جانا یہ بہتر ہے نبی کا خیال نماز میں آنے سے. نبی کا خیال آنا یہ برا ہے گائے بیل کے خیال آنے سے. یہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا. یہاں تک لکھ دیا معاذ اللہ رب العالمین کہ نماز میں ایک طرف نبی کا خیال آئے اور دوسری طرف شوہر بیوی کے تعلقات کا خیال آئے تو یہ لکھ دیا کہ نبی کا خیال آنا یا شوہر بیوی کے تعلقات کے خیال آنے سے زیادہ برا ہے. معاذ اللہ. ان کی عبادت کا مفہوم بتا. اب آپ سوچیں کہ اتنی بری باتیں جو لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہوں تو اب ہم اگر ان کا ساتھ دے کر کے چلیں، ان کے ساتھ رابطہ و تعلق رکھیں تو خود سوچیں کہ قبر کی زندگی ہماری کیا ہوگی، آخرت کی زندگی کیا ہوگی. اس لیے میرے عزیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. یہ نعمت ایمان بہت قیمتی چیز ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک عظیم دولت ہے. یہ ایسی عظیم نعمت اور دولت ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ جس کے دل میں یہ دولت ایمان کی دولت رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی بلکہ اس سے کم بھی ہوگی تو اگر وہ جہنم میں بھی ہوگا تو اس نعمت ایمان کی بنیاد پر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر. تو یہ اتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے. اس نعمت کی قدر کیجئے، اس نعمت کی حفاظت کیجئے تاکہ ہمارے قبر کی زندگی بھی کامیاب ہو وہ آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو. میرے عزیز عقیدے کا تعلق جو کچھ بھی ہے وہ دنیا میں ماننے سے ہے. دنیا سے چلا گیا قبر میں جا کر کے مانے، قیامت کے دن مانے تو قیامت کے دن کا ماننا اس کو کام نہیں دے گا. اس لیے کہ جو کچھ ماننا ہے اس کو دنیا میں ہی ماننا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہی تعلیم کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ پانے کے قیامت میں اگر مان